ایکچولی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے بہت کچھ فیس کیا ہے. لاسٹ ٹائم آپ ریسنٹ فلڈ کی ایگزامپل لے لیں. کرنٹ کلائمیٹ چینج ہے سب سے یو کین سے پری ڈومیننٹلی جو ہمارا ابھی مسئلہ چل رہا ہے پوری کنٹری میں. آئی تھنک تمام اداروں کا انکلوڈنگ جتنا بھی یہ رسپانسبل ہیں فار کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹرز، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو کام نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51. میں ہوں عتیق خالد دھنیال. ناظرین، یہاں پہ آج ایک کانفرنس ہے اور وہ کانفرنس ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس حوالے سے کتنا تیار رہنا چاہیے. اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ برس جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب والی سائڈ اور اس کے علاوہ بلوچستان والی سائڈ جو سیلاب کی صورتحال تھی، اور اس کے بعد جو وہاں پہ معاملات ہوئے ہیں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد تیاری یعنی کہ ہماری طرف سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس حوالے سے آج یہاں پہ کانفرنس ہے کہ کیا ہمیں پہلے تیار رہنا چاہیے یا اس کے بعد کیونکہ ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے. اس حوالے سے یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کانفرنس میں کہوں گی کہ ان مراحل میں سے ایک حصہ ہے جو ہمارے سندھ اور بلوچستان میں 2022 کے سیلاب میں متاثر ہونے والے لوگوں کی امداد کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے مستقبل میں. اسلامک ریلیف نے جو آج یہ ایونٹ کیا ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ہماری دوسری آرگنائزیشن، خاص طور پہ بلوچستان گورنمنٹ کی بہت اچھی نمائندگی تھی. تو جب تک وہ لوگ آ کے یہاں فیڈرل لیول پہ اس قسم کی باتیں سب کے ساتھ مل بیٹھ کے نہیں کریں گے، شاید بہت سارے لوگوں تک وہاں کے لوگوں کی یہ کلیمٹی نہیں پہنچ سکی. تو میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں ایک گھر بنانے میں ایک فیملی جو ہے بڑے سال لگاتی ہے اور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، اور ایک سیلاب اسے لمحوں میں بہا کے لے جاتا ہے، اور اس کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور اس سے ہٹ کے ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں بینگ انوائرمنٹلسٹ کہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا فینامنا ہے جو انوائرمنٹل ڈیمیج کی وجہ سے ہو رہا ہے. بارشیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس میں کتنے عوامل شامل ہیں اور ہم نے اس کو کس حد تک میٹیگیٹ کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے. تو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن از ریزلٹنگ انٹو دا کلائمیٹ چینج. ہم جتنی زیادہ ڈیفارسٹیشن کرتے جا رہے ہیں، ہم جتنا سالڈ ویسٹ برننگ کر رہے ہیں، ہم جتنی اپنی ایئر کوالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ سارا ہمارا کلائمیٹک پیٹرن چینج ہو رہا ہے، ہمارا ویدر پیٹرن چینج ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، ہم اکثر بات کرتے تھے دسمبر کے مہینے میں جی برف پڑتی ہے پہاڑوں پہ، اس سال جنوری کے مہینے میں برف پڑ رہی ہے. تو یہ گریجولی ہمارا پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ گورنمنٹ اکیلے، این جی اوز اکیلی، انٹرنیشنل ڈونر اکیلے کچھ کر سکتے ہیں. ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اور جب تک اس ملک کا ہر شہری اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، شاید ہم اتنے سویئر کلائمیٹ چینج پیٹرن کو میٹیگیٹ بھی نہ کر سکیں، ہم اڈاپٹ بھی نہ کر سکیں اور ہم پراپرلی رسپانس بھی نہ دے سکیں. آئی تھنک تمام اداروں کا انکلوڈنگ جتنا بھی یہ رسپانسبل ہیں فار کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹرز، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو کام نہیں کرتے ہیں. جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. میٹ ڈپارٹمنٹ پیش کے میں بتا دیتا ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے نا آگے ڈیزاسٹر آنے والا ہے، لیکن اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈیوائس پلان ہوتا ہے پہلے سے، اور نہ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. تو ایٹ دا برنک آف دا ٹائم پھر ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی اب اس کو کیسا ٹیکل کیا جائے. فرسٹلی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا آن گراؤنڈ. سیکنڈلی پالیسیز ہیں تو وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پریورٹیز میں نا گورنمنٹ کے سٹانس کے پریورٹیز میں آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی گورنمنٹ ہے ہماری جو کہ یہ کہتی ہے کہ یار یہ ہمارا سٹانس ہوگا، اگلے آنے والے ہم 4-5 سالوں میں اس کے اوپر بات کریں گے. میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو بھی نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا. تو یہ سارے عناصر مل کے کام کرتے ہیں. آپ کی پالیسی بنے گی، پھر امپلیمنٹیشن ہوگی. پالیسیز بننے کے لیے آپ کو آن گراؤنڈ چیزوں کے نالج ہونا اور پریورٹیز کو سیٹ کرنا ضروری ہے. پروگرام کے حوالے سے اگر میں کہنا چاہوں ان ون ورڈ کہ اٹ واز
truly healthy gathering, a healthy conference जो कि awareness के हवाले से आप कह सके, जो कि आप knowledge के हवाले से कह सके कि जितने उन्होंने information दी है या जो current climate change है सबसे you can say predominantly जो हमारा अभी मसला चल रहा है पूरी country में, उसके हवाले से ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था. We are very satisfied and we are looking forward for the future opportunities कि इस तरह की कोई और भी चीज़ें होगी जिसमें इस तरह की गैदरिंग हो जो कि पॉपुलेशन को और जो कि मेन स्ट्रीम है उनको मिला के कोलैबोरेशन होती है, तभी हम आगे तरक्की कर सकते हैं. आपको जिस तरह आप देखते हैं कि एक पोजीशन जो कि मतलब बड़े लेवल पे लोग होते हैं जो कि स्टॉक होल्डर होते हैं जो कि इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और जो पॉपुलेशन होती है जो जैसे स्टूडेंट बॉडी हो गई, जैसे एक और एजेंसीज हो गई, अगर वो आपस में इस तरह के प्रोग्राम का यही हमारे फ़ायदा होता है कि अगर वो आपस में मिलेंगे तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिस पे वो सब इंटरेक्शन करते हैं और जो मसले होते हैं वो टेबल पे डिस्कस कर दिए जाते हैं. जी देखें, हम सब ने देखा है कि पिछले साल जो अगस्त में इतने बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए हैं और उस फ्लड्स की वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज फिनोमेना है, और ये फ्लड्स के बाद ख़तरा भी टला नहीं है क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली है इसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान मुसलसल जो है वो इसके असरात का शिकार है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे हम फ्लड का रिस्पांस और रिकवरी कर रहे हैं जिसमें हम 1.2 मिलियन तक इस्लामिक लीफ ने लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड की है, उसके साथ साथ जो सीरियस इश्यूज़ हैं लॉन्गर टर्म में जिसकी वजह से ऐसी कैटास्ट्रॉफी या डिज़ास्टर्स आते हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह आज के इवेंट में हमारे पास पार्टिसिपेशन जो है वो डोनर्स की तरफ से भी थी, डिप्लोमेट्स भी थे, UN, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फ्राम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो लोग हैं, और बलूचिस्तान की जो सिचुएशन स्पेशली सब ने हाईलाइट की क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो वर्स्ट इफेक्टेड जो है वो क्लाइमेट चेंज से खित्ता है पाकिस्तान का. तो इसके लिए बड़ी टाइमली इसकी थी और इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. इस फ्लड का स्केल था ना ये किसी भी गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा था. मेरे 25 साल हैं इसी फील्ड के अंदर, बहुत सारे मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है. जो छोटा डिज़ास्टर होता है उसको तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा था. 33 मिलियन पीपल बहुत बड़ा नंबर है. इससे कई मुल्कों की आबादी से ज़्यादा, और जो रकबा इससे मुतासिर हुआ है वो कई मुल्कों के रकबे से ज़्यादा है. इवन अगर इस तरह का डिज़ास्टर किसी जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी आता तो वो भी चैलेंज होता. पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जो है वो ज़्यादा चैलेंज हुआ है. पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी थी वो भी और मसाइल में फंसी हुई थी. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि डोनर्स नहीं है, फंडिंग नहीं है. क्यों एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है. इस वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है. लास्ट टाइम आप रिसेंट फ्लड की एग्जांपल ले लें तो हम लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है इन क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि इन फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस से तो कुछ नहीं होता. हमें इसके लिए सीरियस स्टेप्स लेने होंगे. क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली हमारी आवाम को अवेयर करें ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर इतना नुकसान ना हो सके जितना अभी हमारी आवाम ने सफ़र किया है, जितना अभी नुकसान हमारी आवाम ने फेस किया है. थैंक यू सो मच.